السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو کی کلاس میں نون گناہ کے بارے میں اور پڑھیں گے. ٹھیک جیسے کہ ہم نے اس سے پہلی کلاس میں نون گناہ کے بارے میں آدھی ہی جانکاری لی. نون گناہ جو ہم نے اب تک نون گناہ کے بارے میں پڑھا میں پھر سے آج کی کلاس میں دہراؤں گی یعنی ریپیٹ کروں گی. نون گناہ. بچوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نون گناہ کو ہم ایسے لکھتے ہیں. نون گناہ اس حرف کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور پہچانتے بھی ہوں گے. ٹھیک نون گناہ. نون گناہ اس نون کو کہتے ہیں جس کی آواز ناک سے نکلے اور کھل کر ظاہر نہ ہو، اور اگر نون گناہ لفظ کے آخر میں آئے تو اس کا نقطہ نہیں ہوتا، اور اگر لفظ کے درمیان میں آئے تو الٹے جزم کے ساتھ ہوتا ہے. الٹے جزم کے ساتھ ہوتا ہے. نون گناہ آخر پر. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر نون گناہ لفظ کے آخر پر آئے تو اس کا نقطہ نہیں ہوتا. نون گناہ آخر پر. نون گناہ اگر لفظ کے آخر پر آئے تو اس کا نقطہ نہیں ہوتا. نقطہ جس کو ہم انگریزی میں ڈاٹ کہتے ہیں. ڈاٹ. مثلاً یہاں، وہاں، کہاں وغیرہ وغیرہ. لفظ یہاں کے آخر پہ نون گناہ ہے. نون گناہ جس میں کوئی نقطہ نہیں لگا. اسی طرح لفظ وہاں کے آخر پہ بھی نون گناہ ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں لگا ہے. لفظ کہاں کے آخر پہ بھی نون گناہ ہے جس میں بھی کوئی نقطہ نہیں لگا ہے. اب اس سے جڑے ہوئے جملے. تم کہاں ہو؟ آسماں نیلا ہے. جملہ تم کہاں ہو کا لفظ کہاں کے آخر پہ نون گناہ ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں لگا ہے. اسی طرح آسماں جملہ آسماں نیلا ہے میں لفظ آسماں کے آخر پہ نون گناہ ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں لگا ہے. اور اب جو ہمیں آج اردو کی کلاس میں نون گناہ کے بارے میں نیا پڑھنا ہے وہ ہے نون گناہ درمیان میں. نون گناہ درمیان میں. بچوں جب نون گناہ درمیان میں آئے تو اس پر الٹے جزم کی علامت لگائی جاتی ہے. تو اس پر الٹے جزم کی علامت لگائی جاتی ہے اور نون گناہ پر نقطہ ہوتا ہے. اس کا مطلب نون گناہ درمیان میں. بچوں اگر لفظ کے درمیان میں نون گناہ آتا ہے لفظ کے درمیان میں تو اس پر الٹے جزم کی علامت لگائی جاتی ہے اور نون گناہ پر نقطہ ہوتا ہے. الٹے جزم کی علامت. الٹا جزم اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں. الٹا جزم اس کو الٹا جزم کہتے ہیں اور
کیا ہوتا ہے اور اس پر نقطہ ہوتا ہے. نقطہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا، جس کو ہم انگریزی میں ڈاٹ کہتے ہیں، جو کہ ایسا ہوتا ہے نقطہ، اور اردو میں ہم نقطہ بولتے ہیں. ٹھیک، مثلاً اونٹ، چاند، انگور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، لفظ اونٹ. اونٹ کے درمیان میں نونی گنا ہے، جس پہ الٹے جزم کی علامت اور نقطہ لگا ہے. اسی طرح لفظ چاند میں بھی نونی گنا درمیان میں آتا ہے، جس میں نقطہ لگا ہے اور جس میں الٹے جزم کی علامت بھی ہے. اسی طرح لفظ انگور. لفظ انگور کے درمیان میں بھی نونی گنا ہے، جس پہ نقطہ بھی لگا ہے اور جس پہ الٹے جزم کی علامت بھی لگی ہے. اب اس سے جڑے ہوئے جملے. پہلا جملہ لیتے ہیں ہم، آنکھ کھول. دوسرا لیتے ہیں ہم، اونٹ پر سامان لاد. جملہ آنکھ کھول، اس میں لفظ آنکھ میں نونی گنا لفظ کے درمیان میں آتا ہے، جس پہ نقطہ لگا ہے اور جس میں الٹی جزم کی علامت بھی لگی ہے، آنکھ کھول. اسی طرح جملہ اونٹ پر سامان لاد. لفظ اونٹ کے درمیان میں نونی گنا آتا ہے، جس میں نقطہ بھی لگا ہے اور جس میں الٹے جزم کی علامت بھی لگی ہے. بچوں، یہ تھی ہماری آج کی اردو کی کلاس. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ حافظ.